الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے، درود و سلام سرور کائنات امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے، معزز سامعین کرام واجب الاحترام بھائیو، اللہ رب العزت نے انسان دے پورے جسم دے اندر ایک ایسا لوتڑا اور ایک ایسا ٹکڑا بنایا ہے، اگر وہ ٹکڑا ٹھیک ہے اور لوتڑا ٹھیک ہے، انسان دی پوری باڈی جڑی ہے وہ ٹھیک ہے، تندرست ہے۔ اگر انسان دا وہ لوتڑا جسم دا وہ ٹکڑا ہلکا جیا بھی خراب ہو چکے ہے تو سمجھ لو انسان دی ساری زندگی، انسان دا سارا جسم بے سکون ہے، انسان دے پورے جسم دے اندر سکونیت ختم ہو چکی ہے، او انسان بیمار ہے۔ او انسان دے جسم دا کیڑا ٹکڑا ہے؟ او جسم دا ٹکڑا دل ہے۔ اگر دل ٹھیک نہیں ہے تو انسان ٹھیک نہیں ہے، اگر دل ٹھیک ہے تو سمجھ لو کہ انسان دے پورے دا پورا جسم بالکل تندرست ہے۔ حضرات ذی وقار، دل ایک ایسا لوتھڑا ہے، ایک ایسا ٹکڑا ہے، اللہ تعالیٰ دے عطا کردہ نعمت ہے کہ انسان دے پورے جسم دا وہ جج ہے، بلکہ چیف جسٹس ہے اس انسان دے دل دا، سارا کنٹرول لائن اس دل دے کول ہے۔ دل جدوں ٹھیک ہوئے گا انسان دا پورا جسم ٹھیک ہوئے گا۔ حضرات ذی وقار، جس وقت انسان دے دل اندر کوئی بیماری پیدا ہوندی ہے تو پھر انسان جو بھی کھاندا ہے اس دی وہ کھادی ہوئی غذا ایک منٹ بھی ہضم نہیں ہوندی، فوراً باہر کڑ دیندا ہے۔ اسی طرح انسان دے دل اندر اگر اس دا دل ہے کہ میں فلاں بندے دے نال بولنا نہیں ہے، فلاں بندے دے نال کلام نہیں کرنی، مینوں اودے تو نفرت ہو گئی ہے، اے انہوں دل آکھری ہے۔
ਇਹ ਉਸ ਦਿਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ نے جو آکھیا کہ نفرت ہے۔ بڑی بہترین اور عمدہ اور لذت والی چیز پئیے، دل نے آکھیا کہ اے چیز نہیں کھانی، بھاویں جتنی تو مہنگی بہترین تو بہترین، عمدہ تو عمدہ اور لذیذ تو لذیذ چیز ہوئے، دل نے منع کر دیتا ہے اے انسان دل اتل آکے انہیں وہ چیز نہیں کھانی۔ اگر ماڑی تو ماڑی چیز ہے، دل نے آکھ دیتا ہے کہ آ چیز کھانی ہے، وہ کھا لے گا۔ اے چھوٹی جی مثال دینا، سگریٹ وغیرہ بڑا ہی غلیظ ایک عمل ہے، ایک کوئی غذا نہیں ہے، یا اسی طرح کوئی نشہ ہے، یہ کوئی غذا نہیں بلکہ نشے تو تے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ لیکن اس انسان دا جو دل ہے وہ آندہ ہے کہ تو اے نشہ کر، سگریٹ پی، انہوں کسے دے کول منگنا بھی پوے، او دے کول جاندہ ہے منگدہ ہے، کیونکہ انہوں دل نے آکھیا ہے۔ کن نے آکھیا ہے؟ دل نے آکھیا ہے۔ او سگریٹ منگ دے باقی بیزتی محسوس نہیں کرے گا، نشہ منگ دی باقی بیزتی محسوس نہیں کرے گا، انج دی جڑی بھی چیز ہے او منگ دی باقی بیزتی محسوس نہیں کرے گا، لیکن دل دی گل نو تسلیم کر لے گا۔ اس واسطے پورے جسم دا ایک جو ٹکڑا ہے دل ایک جج ہے، جو انہوں آخدہ ہے منع لئی او دے فیصلے نو تسلیم کردہ ہے۔ کئی سال دل دی من کے رشتہ دارہ نال، بیٹیاں نال، بیٹیاں دے نال کلام نہیں کردہ، کوئی ایک ایسا موقع آ جاندہ ہے، اس موقع دوتے اس دے دل نے آکھیا ہے کہ یارہ انج کر، ادھے نال صلح کر۔ ہزارہ لوگ آئے نے، بڑے بڑے وڈے وڈے وزراء نے انہوں سمجھان واسطے اے سمجھیا نہیں، لیکن کئی سالاں تو بعد جدو دل نے انہوں سمجھایا ہے، ادھوں اے دل دی من کے انہیں فوراً پتہ کی کیتا ہے، انہیں جناب ادھے نال صلح پا لئیے۔ عمل چنگا ہے، لیکن کہن دا مقصد یہ ہے کہ جدو انسان اپنے دل دی مندے، اور جدو دل دی مندے اگر اس دا اے دل خراب ہو گیا تو یقیناً انسان سارے دا سارا خراب ہو جائے گا۔ اگے پھر انسان دے دل دیاں بھی 3 قسمہ نے، 3 قسمہ، بولو کنیاں قسمہ نے؟ 3 قسمہ۔ نمبر 1 قلب کافر، نمبر 2 قلب مومن، نمبر 3 قلب گنہگار۔ یہ 3 قسمہ نے۔ جٹکی زبان اندر دسیے کہ ایک دل ہوندہ ہے کہ جیڑا دل ہوندہ کافر بنیا ہوندہ ہے، انکار کردہ ہے۔ دوسرا انسان دے دل دی قسم یہ ہے کہ وہ دل مومن ہوندہ ہے، ہر چیز نو تسلیم کردہ ہے۔ تے جیڑے تیسری قسم ہے وہ دل ہوندہ ہے گنہگار دل ہوندہ ہے، اتنا گنہگار ہوندہ ہے۔ یہ 3 قسمہ اس دل دیاں نے، اور انہاں 3 قسمہ دیتے میں آج دے جمعۃ المبارک دے خطبے اندر میں گفتگو کرانگا۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تمام احباب دے دلانو نور نل منور فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی مقدس قرآن مجید دے نال انہاں دے دلانو معطر فرمائے۔ یقیناً اے دل ایک ایسا اللہ تعالیٰ دی طرف عطا کیتا ہویا ایک نعمت اور ٹکڑا ہے، اگر اے دل نہیں ٹھیک تے کچھ نہیں۔ اس واسطے محترم بھائیو اپنے دلانو صاف کر لو۔ دلانو کی کر لو؟ صاف کر لو۔ دلانو
دلاں دی غذا یعنی کہ دلاں دی دوائی لے کے اپنے دلاں نو موم کر لو، بہترین بنا لو۔ اگر دل تہاڈا ٹھیک نہ نکلیا، دل اندر بیماری آ گئی، بیماری بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی، دل پیچھے لگتے چلے جاؤ گے، آخر کار موت آ جائے گی۔ موت تو بعد پھر یہی دل جو ہے تہانوں جہنم دا ایندھن بنا دے گا۔ اس واسطے محترم بھائیو، دل دا علاج مگر کیسے، یہ اج دے جمعے دا سارا نچوڑ ہے کہ دل دا علاج مگر کیسے، کیسے علاج کرنا ہے ادا۔ اللہ رب العزت سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ رب العزت دا قرآن بیان فرما رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون۔ انسان دے دل دا پہلی قسم کے انسان دا دل اللہ فرما دینے کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم، ایک دل کافر دل ہوندہ ہے۔ اللہ فرما دینے کہ جو جس لوگاں دا دل کافر ہو چکے ہوندہ ہے، کافر تو مراد انکار کرنے والا ہوندہ ہے دل، فرمایا سواء علیہم، ایسے لوگانوں تسی ڈراؤ، میرا پیغمبر انہوں یا نہ ڈراؤ، انہوں جناب کے لیے جہنم دے واقعات سناؤ یا نہ سناؤ، محشر دیاں سختیاں انہوں سناؤ یا نہ سناؤ، میرا پیغمبر سواء علیہم، اے لوگ تے برابر نے، اے لا یؤمنون، کدی بھی ایمان نہیں لے آنگے، نہ دے دل کدی بھی تسلیم نہیں کرنگے۔ اس دل نو دل کافر قرار دیتا جاندہ ہے، کیوں نہیں تسلیم کرنگے، کیوں نہیں بننگے؟ اللہ رب العزت فرما دینے خاتم اللہ علی قلوبہم، جلسے بڑے ہوئے نے، جمعے بڑے ہوئے نے، درس دروس بڑے ہوئے نے، کانفرنساں بڑی ہوئی نے، سارا کچھ سن دے رہنے، قرآن سن دے رہنے، اللہ دے احکام نو سن دے رہنے، میرے پیغمبر جی تہاڈا اے فرمان پڑھ دے بھی رہنے، سن دے بھی رہنے، پھر او دے باوجود انہ دے دل نے تسلیم نہیں کیتا، انہ دے دل نے بات نو منیا نہیں ہے۔ فرمایا کہ جنہ برزینہ نو ڈرا لیا ہے، واہ سننے تو بار شراباں اونج بھی نے، آج بھی شراباں تے کل بھی شراباں، آج بھی زنا تے کل بھی زنا، آج بھی چوریاں تے کل بھی چوریاں، آج بھی فحاشی تے کل بھی فحاشی، میرا پیغمبر آج بھی قتل و غارت تے کل بھی قتل و غارت، انہاں لوگاں نو سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ اے برابر ہو چکے نے۔ فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم،
ایسے بندے دی دلاں دے اوتے اللہ رب العزت نے مہر لگا دیتی ہے الا سمعہم انہاں دی سماعت تے مہر لگا دیتی وعلا ابصارہم انہاں دیاں بصارتاں اکھاں دے اوتے مہر لگا دیتی وعلا قلوبہم انہاں دے دلاں تے بھی اللہ نے مہر لگا دیتی ہے ویکھن گے ضرور پر منن گے نہیں سنن گے ضرور پر منن گے نہیں پڑھن گے ضرور پر منن گے نہیں نہ دا دل نہیں منے گا غشاوتن اللہ نے نہ دے درمیان اندر ایک ایسا پردہ کر دیتا ہے جنہ مرضی میرا پیغمبر انہاں نو سمجھان دے رہو جنہ میرا پیغمبر انہاں نو جنہ مرضی تسی ڈران دے رہو انہاں نے مننا نہیں ہے انہاں نے مننا نہیں ہے کیوں نہیں مننا کیونکہ فرمایا کہ سواء علیہم برابر ہو چکے نے او دل نے پہلی قسم کے او دل نے انہاں نو جنہ مرضی ڈراؤ حضرات ذی وقار اج مولو معاشرے اندر ویکھیے نا غور کریے نا کتنے لوگ ساڑی بستی اور علاقے دے اندر نے جنہاں نو جنہ مرضی ڈراؤ جنہ مرضی سمجھاؤ انہاں نو کوئی بات سمجھ دے اندر نہیں آندی اللہ فرما دینے ثم قست قلوبکم ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ میرا پیغمبر انہاں دے دلانو انج سخت کر دیتا گیا ہے انج انہاں دے دلانو سخت کر دیتا گیا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ انہاں دے دل پتھر نالوں بھی زیادہ سخت ہو گئے نے پتھر کدی کدی تے اللہ کو ڈر کے رو لیندے نے پتھر تے اللہ کو ڈر کے تے اپنے بیٹاں تو آنسو بہا دیندے نے اللہ فرما دینے خشیت من اللہ پتھر اللہ کو ڈریا کر دینے انسان ایسا انسان ہے جڑا دل جناب کیا لا علاج ہو چکے ہے جدا دل بالکل انکار کر چکے ہے جدا دل کہندا کہ میں نو مننا نہیں ہے میں اللہ دے پیغمبر دی حدیث نو مننا نہیں ہے اللہ اکبر اللہ حضرات ذی وقار کی اللہ فرما دینے کہ انہاں دے دلانوں میں پتھر نالوں بھی زیادہ سخت بنا دیتا ہے او اللہ دے قرآن دا چوتھا مقام ہے اللہ فرما دینے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا اللہ فرما دینے کہ فی قلوبہم انہاں دے دل اندر ایک میں بیماری پیدا کر دیتی ہے مرض فرمایا اس دے اندر ایسی بیماری فزادہم اللہ مرضا او دی بیماری نو میں اگے بڑھا چڑھا دیتا ہے زیادہ کردہ گیا وا اتنی زیادہ بیماری ہوندی گئی ہے کہ انسان لا علاج ہو چکے ہے فرمایا انہوں ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے کیوں ہویا ہے کہ کیونکہ وہ دے دل نو بیماری لگ چکی ہے تے آج دے موضوع بھی ہے کہ دلان دا علاج مگر کیسے فی قلوبہم مرضن اللہ فرما دینے کہ دے دل نو ایسی بیماری لگ دیاں ایویں دی زندگی گزار لئیے ایویں دی زندگی گزار کے دینے اپنا سارا دا سارا دن اللہ دی نافرمانی اندر ساری زندگی اللہ دی نافرمانی اندر گزار دیوں یا اللہ دی عدالت نو پہنچ گیا ہے جدو اللہ دی عدالت نو پہنچے ہے اس وقت پھر اللہ نو اے بندہ کی جواب دے گا لا علاج ہو کے گیا ہے دلانو کوڑا بنا کے گیا ہے اے دل دی پہلی قسم ہے دوسری قسم اللہ فرما دینے فرمایا کہ لا الا منو کرہا قلبہ مطمئن بالایمان
فرمایا کہ دل دی دوسری قسم ہے کہ انسان دا دل تسلیم کردا ہے، انسان دا دل مومن ہے، انسان جدو ہی کوئی انہوں اللہ دا قرآن یا میرے پیغمبر دا فرمان سنایا جائے فوراً تسلیم کردا ہے، دل نو کیا جاندا ہے مومن دل ہے۔ اللہ دا جدو حکم آندا ہے ادو منن لئی تیار ہو جاندا ہے، جدو اللہ دا فرمان آ جاندا ہے فوراً تسلیم کردا ہے۔ فرمایا اللہ من اکرہا قلبہ مطمئن بالایمان، ادا دل مطمئن ہو گیا ہے۔ اللہ فرماتے نے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس بندے دے اللہ دے ذکر دے نال دل مطمئن ہو گیا ہے، دل نو تسلیم کر چکے ہے کہ جو ہے اللہ دا حق ہے، جو اللہ دا فرمان سچ ہے، جو میرے پیغمبر دا فرمان سچ ہے۔ آئیے توجہ کریے، فرمایا دل دی تیسری قسم ہے، اللہ فرماتے ہیں ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ فرمایا دل دیو تیسری قسم ہے، فرمایا کہ دل دے اشعار نو دل کردہ ہے جو کچھ من لیندہ ہے، دل کردہ ہے جو کچھ چھوڑ دیندہ ہے۔ فرمایا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ دے ان جناب اشعار نو اللہ دے اشعار دی تعظیم کردہ ہے، اللہ دے اشعار دی تعظیم اور عزت کردہ ہے، مندہ ہے جو اللہ فرما دینے۔ اللہ اکبر۔ تے تیسرا دل جناب گنہگار ہے، غلطیاں کر بیندہ ہے، خطاواں کر بیندہ ہے، کرنے تو بعد پھر اے جناب اللہ دی عدالت اندر آ جاندہ ہے، تے آ کر کے اللہ کھولو معافی مانگ لیندہ ہے۔ تیسری قسم دل دی گنہگار ہے۔ حضرات جی وقار اج ویکھیے نا اساڈے دل دو قسم دے تقریباً ہر بندہ اے چیز سمجھ سکدا ہے، ہر بندہ آج اس موضوع نو سن کے اس دی نشانیاں نو ویکھ کے جانچ پڑتال کر سکدا ہے کہ میرا دل کیڑا دل ہے، میرا کیڑا دل ہے، میرا دل کافر تے نہیں ہو چکیا، یا میرا دل جو ہے مومن ہے، یا میرا دل گنہگار ہے کہ جڑا میں مندہ ہی کوئی نہیں، میں اللہ دے در اندر ہوندہ ہی کوئی نہیں۔ تے کیا دل کافر تے نہیں ہو گیا کہ جو میں سننا او دے اتے عمل ہی نہیں کردا، انہوں مند کافر دا مطلب ہوندہ ہے انکار کرنا۔ کیا میرا دل جو ہے نا انکار کردہ ہے، جیڑا حکم آندہ ہے، جیڑی اللہ دے قرآن دی آیا سننا، کیا میں اس نو انکار کر رہی ہیں یا اقرار کر رہی ہیں؟ آج یہ تسی اپنی دل دیاں تختیاں تینہ باتاں نو نوٹ کر کے جانا ہے اور فیصلہ کرنا ہے تنہائی اندر بیٹھ کے کہ میرا دل کیڑا دل ہے، کیا میرا گنہگار دل ہے یا میرا مومن ہے یا کافر ہے؟ ہر بندے نو اپنے اپنا پتہ ہے کہ میں کنک پانی ہے چاہ یا میرے اندر کنک پانی ہے۔ آئیے توجہ کریے، دل گنہگار حدیث پاک اندر آندہ ہے، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے ایک دن انجویا کہ صحابہ کرام موجود نے، میرے پیغمبر صحابہ کرام نو کہندے نے کہ میرے صحابیوں آج میں تواڈے کول کچھ باتاں پوچھنا چاہنا وا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام پیغمبر صحابہ کول سوالات کر دیاں نالی میرے پیغمبر فرماندے نے کہ میرے صحابیوں گل سن لو، اے جڑا دل تواڈے دل جسم دے اندر ایک دل ہے، اس دل نو تسی صحیح کر لو، اس دل نو تسی لا علاج نہیں بلکہ علاج کروا لو۔ فرمایا
فرمایا کہ اس دل دے اندر جدو اللہ دے قرآن نو تسی بسا لو گے، میرے پیغمبر فرماتے نے کہ صحابیوں قیامت دا دن ہوئے گا، اے دل تواڈے اس بات دی گواہی دے گا، اس بات دی تواڈی گواہی دے گا کہ اللہ انہیں میرے دل نو صحیح مطمئن لا بذکر اللہ تطمئن القلوب، انہیں اپنے دل نو اللہ دے ذکر نال مطمئن کیتا ہے، انہیں اللہ دے احکام دے نال اپنے دل نو مطمئن کیتا ہے۔ پھر جناب میرے پیغمبر علیہ السلام کئی دنوں تو بعد اس دنیا فانی تو کوچ کر گئے نے، دنیا تو چلے گئے نے۔ میرے پیغمبر دے دنیا دے جان تو بعد صحابہ کرام اپنے جناب کے لیے ایک لشکر بنا کر کے جماعت بنا کر کے بیٹھے نے۔ جدو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے سانے ساڑھے طرح نہیں سی بیٹھے جویں اسی بیٹھنے آن، کدی جگتا دی مجلس لانے آن، کدی ڈرامیاں دی مجلس لگانے آن، کدی جناب ایک دوسرے نو کہکا لگا کے ہنسان واسطے مذاق کرن واسطے مجلس لگانے آن، یا غیبت اور چگلی کرنے واسطے مجلس لگانے آن۔ نا صحابہ کرام دیاں مجلساں بھی جدیوں یا کر دیاں نے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اپنے دلانو اللہ دے ذکر نال مزین کریا کر دے سانے۔ اور بیٹھیاں بیٹھیاں صحابہ کرام کہندے نے، ایک بول کے کہندا ہے صحابیوں مینوں دسو نا سب تو بڑا گناہ کیڑا ہے، سب تو بڑا گناہ کبیرہ گناہ کیڑا ہے۔ صحابہ کرام اپنے اپنے انداز دے مطابق اپنی رائیاں دینیاں شروع کر دیتیاں۔ کوئی صحابی کہندے فلاں بڑا وڈا گناہ ہے، دوسرا کہندا ہے فلاں وڈا گناہ ہے۔ انج دے تبصرے ہوندے پے نے، اللہ کو ڈر کر کے تبصریاں کر دیاں حتیٰ کہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کہن لگے انج کرو نا کہ تواڈا کوئی اس ایک بات دے اتے فیصلہ نہیں ہوندا پیا، جاؤ نا ایک بڑے پیارے صحابی نے اللہ دے پیغمبر دے جدا نام حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے رضی اللہ تعالیٰ نو، وہ دے کول ایک بندہ کلاؤ جا کر کے پوچھ کے آؤ، اے عبداللہ بن عمر بن عاص دسو نا کہ اللہ دے نبی دی بڑی قرابت پائی ہے تے دسو کہ اللہ دے نبی نے سب تو بڑا گناہ کیڑا دسیا ہے تے کیڑا گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے اس قاصد نو کہا سب تو بڑا گناہ ہے کہ شراب پینا۔ اللہ اکبر، اللہ جلدی نال واپس آیا دیا کر کے حضرت ابن عمر نو کہن لگے اے حضرت عمر، اے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے تے کہا کہ سب تو بڑا گناہ شراب ہے۔ سارے حیران ہو گئے نے، شراب کیویں وڈا گناہ ہے، اسی تے سمجھیا کہ زنا کرنا بڑا وڈا گناہ ہے، دوسرا کہندا اسی تے سمجھے کہ قتل کرنا بڑا وڈا گناہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ حضرت ذی وقار حضرت عمر کہندے نے انج کرو نا کہ آپا سارے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کل جانے آنا، انہیں بچے نو صحیح طرح جواب نہیں دیتا، صحیح سمجھایا نہیں گے، اسی آپ چل کر کے جانے صحابہ کرام گئے نے، صحابہ کرام جا کر کے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص دے کول گئے نے، کہندے نے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص جی اسی تواڈے کول پوچھیا کہ سب تو بڑا گناہ کیڑا وڈا گناہ کیڑا ہے، تسی شراب دس دیتا ہے، ساڈے سمجھ اندر نہیں ہے، سانو ذرا سمجھاؤ نا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہندے نے میرے کول بیٹھو نا میں سارا تفصیل نال اس بچے نو تے نہیں سی دس سکیا، تو انہوں میں دسنا چاہنا، ذرا توجہ کریے غور کریے نا۔ ایک کہندے نے کہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماتے سانے ایک بنی اسرائیلی بندہ اور بنی اسرائیل دے دور اندر ایک بڑا وڈا جابر تے ظالم بادشاہ ہے، بڑا وڈا ظالم ہے جڑا جناب نیک بندیاں نو ویکھدا تے پکڑ لیندا تے انہاں نو قتل کر دیندا، انہاں تے ظلم و ستم کردا، انہاں تے ظلم و ستم دیاں چکیاں پا دیندا۔ اے ایڈا وڈا ظالم تے جابر ہے، اے جناب اللہ دا ایک نیک بندہ جدوں اس جابر ظالم بادشاہ دے قریب پہنچیا
اس جابر تے ظالم بادشاہ نے انہوں بلا لیا، بلا کر کے کہندے نے تیرے کل 3 آپشن نے، اگر انہاں دی وچوں ایک دے اُتے عمل کرنا پوے گا، اگر تو عمل نہیں کرے گا تے تینوں میں قتل کر دیاں گا جویں دویاں نوں قتل کرنا وا۔ آخر جان کنوں پیاری نہیں ہوندی، آخر جان کنوں چنگی نہیں لگدی۔ اے کہندے نے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماندے نے میرے پیغمبر نے فرمایا، میرے پیغمبر فرماندے نے کہ اس بندے نے اس بادشاہ کو ڈر کر کے کیا کہ جناب بادشاہ تسی جناب آپشن سامنے پیش کرو نا۔ جدو پیش کیتی گئی ہے انہیں آکھا نمبر 1 نے تو شراب پی لا، نمبر 1 شراب اگر نہیں پیویں گا تینوں میں قتل کر دیاں گا۔ اچھا اگر شراب بھی نہیں پیندا، دوسرے جناب گل ہے تو جناب کے لیے انج کرنا خنزیر دا گوشت کھا لے۔ اللہ اکبر اللہ، جے اگر نہیں کھائیں گا تے میں تینوں قتل کر دیاں گا۔ اگر اے بھی نہیں تی تیسرا آپشن ہے کہ تو جناب فلاں جوان لڑکی ہو دے نال تو زنا بدکاری کر۔ اللہ اکبر تے صحابی کہندے نے اللہ دے پیغمبر دستے پینے میں سندا پیاں وا، اللہ دے پیغمبر بیان کردے پینے میں آپ دی طرف ویندا جانا تے نال سندا جانا تے نوٹ کردا جانا وا۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے انہیں سوچیا کہ انہیں آکھیا شراب پیاں گا تے بڑا جناب کیا لی، انہیں آکھیا زنا کراں گا تے بڑا وڈا گناہ ہے، اگر کسی دی جان قتل کراں گا تے بڑا وڈا گناہ ہے، چلو انج کر لینا میں شراب پی لینا وا۔ شراب پی کے پھر تھوڑی دیر تو بعد میں ہوش آ جائے گا، میں اپنے گھروں گھری چلا جاواں گا اپنی جان بچا کر کے۔ انہیں آکھیا بادشاہ جی میں شراب پی لینا وا، باقی کام میرے کل نہیں کیتے جاندے، میری یہ غیرت برداشت نہیں کر دی کہ میں کسی دی بیٹی دے نال بدکاری کراں، میری یہ غیرت برداشت نہیں کر دی کہ میں کسی دی جناب بچے نو میں قتل کر دیاں، بس شراب بھی پی لینا، جے نقصان ہویا تے میری اپنی جان نو ہوئے گا۔ اللہ اکبر اللہ، انہیں جناب کے علی شراب لئیے، شراب دی بوتل پھڑیے تے پی لئیے۔ جدو شراب دی بوتل پیتی ہے دل تے اتے سختہ تاری ہو گیا، دل دی اتے سارے جناب بیمار ہو گیا، دل دی جدو بیماری ہوئی اے بڑا وڈا گنہگار بندہ بھی ہے، جدو لا علاج ہو گیا اے دیتے بھنور چڑے نے۔ اللہ اکبر تیش اندر آ گیا، دل سخت ہو گیا، دل سخت ہو گیا، اس سختی دے اندر آ کر کے انہیں جناب کے لیے جوان لڑکی دے نال بدکاری بھی کر لئیے تے انہیں جناب جوان لڑکی نو قتل بھی کر دیتا ہے۔ حضرت زی وقار حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کہندے نے اے حضرت عمر جی، اے حضرت عمر جی، اللہ دے قسم ہے اللہ دے نبی نے جدو دسیا کہ سب تو وڈا گناہ شراب ہے۔ آج شراباں شادیاں تے بھی چل دیاں نے، جدو چل دیاں نے تے دل بیمار نے، نشہ کس قسم دا بھی ہوئے تے چل دا تے جدو بندہ بیمار ہو جاندہ ہے۔ اللہ فرماتے نے سمّا قست قلوبکم، انہاں دے دل جناب پتھرا جاندے نے، پھر انہاں نو پانا دا بھی نہیں پتہ چل دا، انہاں نو ماواں دا ہی نہیں پتہ چل دا، انہوں کس رشتہ داراں دا نہیں پتہ چل دا۔ تسی سنے ہوئے گا اخبارات دے ذریعے جناب کیا لی فیصل آباد دے علاقے دے اندر ایک جوان نے شراب پیتی ہوئی ہے، وہ شراب دے نشے دے اندر آ کر کے گھر اندر آیا ہے، بہن جناب بول کے کہن دیئے ویرا تو کتھے چلا جانا ہے، روٹی پئی پئی ٹھنڈی ہو جاندی ہے، تو کدے نس جانا ہے، لوپران دے نال چلا جانا ہے۔ انہیں شراب دے اندر شراب دے نشے دے اندر جناب بمر نہیں دا ہویا، اے جناب تیش اندر آیا ہے، انہیں اپنی بہن نو کلاڑا مار کے قتل کر دیتا ہے۔ جناب باپ آیا ہے انہوں روکن واسطے آیا کہ کی کر چھڑے یا اپنی بہن نو تو قتل کر دا بھی آئے، انہیں جناب غصے اندر آ کے انہوں پہچان نہیں اپنے باپ نے قتل کر دیتا ہے۔ ادھر جناب کلی ماں چیخ دی چلان دی آئی ہے کہ تو دو جانا کر دیتیں پاگل تے نہیں ہو گیا، وہ جناب غصے اندر آ کر کے انہوں پتہ ہی نہیں ہے، انہیں جناب اپنی ماں نو بھی قتل کر دیتا ہے۔ جدو جناب کے علی شراب دا نشہ ختم ہویا، وہ دو جناب ٹوٹے منہ اندر پا کے تے افسوس کر دے میں کی کر بیٹھا ماں مینوں تے پہچان نہیں ہوئی ہے۔ اللہ اکبر اللہ،
فرمایا کہ شراب دا نشہ، دوسرے نمبر تے آئیے فرمایا کہ اقتدار دا اقتدار کی ہوندا ہے، اپنے آپ نو وڈ وڈیرا سمجھنا، اپنے آپ نو جناب کے لیے آکھنا کہ میں بڑا اچھے آلے درجے دا، میں اچھے نسب دے نال تعلق رکھنا وا، تیرا میرا تے جوڑ کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے نے ان فرعون علا فی الارض، ان فرعون علا فی الارض، رب دی زمین تے فرعون بھی اقتدار دی اتے اپنی کرسی دی اتے بڑا ایمان کریا کردا سی، اپنی اقتدار دی اتے اپنے آپ نو بھول کے تے اپنے آپ نو رب کہلان لگ گیا۔ رب نے پھر او دا علاج کیتا ہے، انہوں خواب آئیے، انہیں خواب دی جدو تعبیر پوچھئے تے منتریاں نے دسے آئے، انہیں آکھیا بار فرعون جی گل سن لو کہ جناب ایک جوان آنے والا ہے، وہ جوان ایسا ہے اس جوان نے تیری جناب اقتداریت نو ختم کر دینا ہے، تیری بادشاہیت نو ختم کر دینا ہے، تیرا کوئی مقام نہیں رہنا۔ انہیں اس اپنی اقتدار دی خاطر اچھے نسب تے اعلیٰ خاندان دی خاطر اپنی عزت و مقام و مرتبے دی خاطر انہیں جناب 40,000 بچیاں نو قتل کروا دیتا ہے، 40,000 بچیاں نو قتل کروا دیتا ہے۔ جیڑا اقتدار دی خاطر ہوندہ ہے، کعبہ دے رب دی قسم ہے کہ او دا دل سخت ہوندہ ہے، جیڑا چاہتا ہے کہ میں بڑے خاندان نال تعلق رکھنا وا، یقیناً او دا دل ٹھیک نہیں ہوندہ، او دے دل دے اندر بیماری ہوندی ہے۔ سُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ، تو آئی میرے پیغمبر فرماتے ہیں ایاکم وکثرت الضحک، لوگوں کو جنج دے لوگ نے کہ جڑے زیادہ ہس دینے کہکا لگا کے ہس دینے، اللہ قرآن اندر فرماتے ہیں وَتَضْحَكَ وَلَا تَبْكَى، اللہ اکبر، اللہ کہ بندے روندے کٹنے تے ہستے زیادہ نے، کیوں روندے کٹنے تے ہستے زیادہ نے؟ کیونکہ انہاں دا دل ٹھیک نہیں ہے، انہاں دے دل دے اندر بیماری آ گئی ہے۔ تے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے کہ جیڑا کہکا لگا کے ہسدا ہے اللہ اس بندے دے دل نو پتھر بنا دیندے نے۔ آئیے فَإِنَّهُ يُمِيتُ الْقَلْبَ وَيَذْهَبُ بِنُورِهِمْ، جیڑا بندہ کہکا لگا کے ہسدا رہندا ہے اللہ اس بندے دے دل وچ نور نو کھچ لیندا ہے تے او دے دل نو بیمار کر چھڑدا ہے۔ آئیے توجہ کریے نا، دل دی بیماری ہے۔ تائیں تے جناب کے علی حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ نو جدو ہجرت کر کے مکیوں گئے حبشہ دی طرف گئے نے، ادو جناب کے علی کچھ لوگ ظالمائے نے پیچھا کیتا ہے، انہیں جناب کے علی انہوں نے حبشے والے انہوں کیا، جناب حبشے دا جڑا بادشاہ ہے انہوں کیا کہ انہاں مسلمانوں نو پناہگاہ نہ دیو۔ جدو انی گل کیتی ہے نا، انہیں جدو ایک گل کیتی ہے نا، انہیں آکھیا تسی کون ہوتے کتھوں آئے ہو؟ انہیں آکھیا سی فلاں جگہ تو آیا تے اللہ دے نبی نو منن والے ہاں۔ انہیں آکھیا کیا عیسیٰ پیغمبر دے بارے جان دے ہو؟ کیا مریم علیہ السلام دے بارے جان دے ہو؟ ہاں ہاں جاننے ہاں۔ حضرت جعفر تیار نے اللہ دا قرآن سنا دیتا ہے وَذُكُرُ فِي الْكِتَابِ وَذُكُرُ فِي الْكِتَابِ اِذْ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا، اللہ اکبر۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے جدو انہیں بات کی تھی، قرآن سنایا، قرآن سنان دی وجہ کر کے حبشے دا بادشاہ بھی اپنی رات میں اس نو تسلیم کر کے جناب کے علی مسلمان ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ یہ توجہ کریے نا، میں آخری انڈوال بات لے کر کے جاوانا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو، کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو، انج کمرے دے اندر بیٹھے نے، تنتنا بیٹھے نے، اپنی انج زبان نو پکڑ لیا ہے، لوگوں زبان نو پکڑ لیا تے پکڑ کر کے تے جنجوڑ کے کہندے نے اے زبان تو رک جا، کوئی انج دا جملہ نہ بولی، اپنے دل نو تسلیم دیندے پینے، اپنے دل نو وعد کر دیا تے زبان نو کھچ کر کے تے تقریر
تقریر کردے پہنے حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے نے حضرت عمر کہتے نے صدیق کی کردے پئے ہو صدیق کی کردے پئے ہو تے صدیق کہتے نے کہ کچھ نہیں کہتے نے کہ جو تسی کر رہے ہو میں وہ ویکھ لیا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے نے عمر جی اللہ دے نبی تنہائی اندر بیٹھ کے اپنے دل نو سمجھایا کر دے سانے اللہ دے نبی تنہائی کمرے دے اندر بیٹھ کر کے اس دل دے نال گلاں باتاں کریا کر دے سانے آج اللہ دے نبی موجود نہیں تے صدیق نے تے صدیق اپنے دل نو سمجھا رہے نے کہ دل جسم دا پورا جج ہے دل جسم دا جسٹس ہے دل جسم دا چیف جسٹس ہے اس واسطے دل جو کہے گا کہ وہ دی من لانگے اس واسطے دل نو واز کریا کر دل نو سمجھایا کر دل دا علاج کیتا کر اللہ دے قرآن نال اللہ دے پیغمبر دے فرمان نال تے او صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو کوئی کسے قسم دا ماجرا یا غلطی ہو جاندی اللہ کولو معافی مانگ لیا کر دے سن تے جے کسے تے ظلم کر لیں دے سن اگر کسے نال وعدہ گھاٹا کر لیں دے سن اپنے دل نو موم کر کے تیو دے کول پہنچ جایا کر دے سن ویافو ویسفہو حضرت ابو بکر صدیق خطبہ ارشاد فرما دے پہنے تے صدقے دے کچھ اونٹ آ گئے نے کچھ صدقے دے اونٹ آئے نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی صدیق کون صدیق ہے صدیق اکبر رضی اللہ یار غار صدیق ہے اللہ اکبر سفر حضرت یار صدیق ہے صدیق انج کر کے نام لیندے نے کہ فلاں بندہ خطبے تو بعد جا کر کے فلاں جگہ تو اپنے گھروں رسی لے آوے تے اونٹ لے جائے فلاں بندہ انج حارت سے جناب کری ایک ایک بندیاں دے نام لے کر کے صدیق انہاں نو دسی جا رہے نے اللہ اکبر خطبہ ختم ہویا سارے اپنے گھر اندر چلے گئے نے جدو گھر اندر گئے نے جا کر کے رسیاں لے کر کے آندے پہنے ایک بھوک دا مارے آیا سیابی ہے ایک جناب فاقے دا مارے آیا غریب جیا سیابی ہے تے غریب جیا سیابی اپنے گھر اندر جاندہ ہے تے بیوی کہندی ہے کہ صدیق نے تے اعلان کیتا ہے تو بھی رسی پالا رسی للہ تے لگا جا اس باڑے دے اندر جا کر کے اونٹ لیا وہ بغیر پوچھے دسے آ گیا جدو اونٹ پکڑن لگ گئے صدیق نے پوچھیا کیا تیرا نام لیا گیا کہ نہیں لیا گیا کیا تیرا نام پکاریا گیا کہ نہیں پکاریا گیا انہیں آکھے نا صدیق جی میرا نام نہیں لیا گیا بس میں بھکھا سا تے میں فاقے دی زندگی گزارتا پیا سا میری بیوی نے مینوں کہا کہ جا کے لے کے بادشاہ دے دے گا اللہ اکبر اللہ وہی رسی پکڑی ہے صدیق اکبر نے پکڑ کر کے انہوں ماری ہے انہوں مار کر کے آکھے چلا جا بس وہ انج جاندہ پیا ہے تے صدیق دے دل تے غش پہندے پہنے تے صدیق دے دل تے دورے پہندے ہویا صدیق رون لگ گئے نے تے اکھاں وچوں آنسو بام لگ گئے نے آندے نے کہ جا کے ادا پتہ کر کے ہونا کون ہے تے کتھوں آیا تے انہوں جا کر کے لے کے آؤ جدوں انہوں لے کر کے آئے نے تے صدیق ہاتھ بن لینے تے بن کر کے کہندے نے کہ یار مینوں معاف کر دے میں صدیق تیرا مجرماں بڑا گنہگاراں میں تینوں مار بیٹھا وا قیامت والے دن میں اللہ دی عدالت اندر صدیق کوئی تیرا جواب نہیں دے سکے گا اس واسطے میرے دل تے دورے پہ گئے نے کیوں پہنے کہ میں اس بیچارے نو پتنی کتنا غریب ہوئے گا تے انہوں میں مار دیتا ہے اے پھڑ رسی تے صدیق کل بدلہ لے لے اے پھڑ رسی تے صدیق کل بدلہ لے لے قیامت والے دن صدیق بدلہ نہیں دے سکدا اللہ اکبر حضرات زی وقار دل چنگے ہوئے دل بیمار نہ ہوئے تے بندے کول کسی وجہ تے غلطی ہو بھی جائے تے دل فوراً اس نو آخدا ہے کہ بڑا وڈا گناہ کر بیٹھا ہے بڑا وڈا گنہگار ہے تے تو انج کارو دے کولو معافی مانگ لے تے جے دل سخت ہون تے پھر کوئی معافی منگدا بولو پھر تسلیم کردہ نہیں صدیق اکبر دا دل موم سی صدیق اکبر دا دل علاج والا سی صدیق اکبر فوراً اپنی غلطی نو تسلیم کردیاں ہویا انہاں کولو معافی مانگ لے
اس دل واسطے بہت سارے واقعات موجود نے. بہرحال میں ان باتوں دے اتے اپنی گفتگو نو ختم کرنا چاہنا. جو کچھ میں بیان کیتا ہے اللہ رب العزت میرے سماعت سن سارے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.